اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد. رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری اشرا، اور اس تیسرے اشرے کی یہ چھٹی مجلس تاریخ کے آئینے میں تاریخی موضوعات پڑھ رہی ہے، اور کل کی مجلس میں پہلی ہجری سے لے کے 40 ہجری تک امیر المومنین کی مختصر سی زندگی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ 40 ہجری میں اس وقت امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت امیر المومنین کوفہ تشریف لے گئے، تو آپ اپنے ساتھ جو بھی آپ کے اہل خانہ تھے، افراد تھے، بنی ہاشم کے خاندان کے لوگ تھے، وہ بھی سب آپ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور کوفے میں امیر المومنین کی ہمراہ تھے۔ جس وقت امیر المومنین کی شہادت ہوئی، تو شہادت کے بعد خود دینی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر امام حسن ہی امت کے پیشوا اور امام اور لوگوں کے حاکم تھے اور قرار پائے۔ لیکن جس وقت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، تو امام حسن کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد حاکم شام کی طرف سے جو سازشیں تھیں وہ تیز ہو گئیں، اور ان سازشوں کے نتیجے میں امام حسن نے اپنے طور پر تیاری شروع کی، کیونکہ صفین کے موقع پر جب مسئلہ تحقیق کا آیا تھا اور تحقیق کے ذریعے سے معاویہ نے اپنی حکومت کو پائیدار اور مستقل بنانا چاہا تھا، اسی کو بیس بنا کر، اسی کو بنیاد بنا کر حاکم شام نے پوری مملکت اسلامیہ پر قبضہ کرنا چاہا، کیونکہ جب تک امیر المومنین حیات تھے، امیر المومنین کی حیات تک حاکم شام صرف شام کے ایریے تک محدود تھا، لیکن امیر المومنین کی شہادت کے بعد اس نے دیکھا کہ ابھی یہ جو افراد ہیں، یہ جو لشکر ہے، یہ تین بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا ہے، جمل، صفین، نہروان، اور داخلی حالات کا بھی اندازہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس نے لگا لیا تھا کہ اب کسی بڑی جنگ کی ہمت اور طاقت اس لشکر کے اندر نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی کوشش یہ تھی کہ پوری مملکت اسلامیہ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اور اسی ارادے سے تقریباً 60,000 کا لشکر لے کے شام کی طرف سے عراق کی طرف روانہ ہوا، اور جس وقت امام حسن کو خبر ملی
تو امام حسن نے اپنا لشکر اس حاکم شام سے لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کی جو سربراہی تھی وہ قیس بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ لشکر مدائن کے جب قریب پہنچا تو حاکم شام کا لشکر امام حسن کے لشکر سے قریب آ چکا تھا۔ ہر دور میں حق پر غلبہ پانے کے لیے باطل نے مکر کا راستہ اختیار کیا، چال چلی ہے، سازشیں کی ہیں۔ یہی کچھ تاریخ اسلام میں بھی ہوا۔ اسی مکر کے ذریعے، اسی چال کے ذریعے سے پہلی کوشش اس کی یہ تھی کہ امام حسن کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ جب لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی تو لشکر میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے لشکر کمزور ہو جائے گا، اور جب کمزور ہو جائے گا پھر ان کے اندر مقابلے کی قوت اور طاقت نہیں رہے گی، اور جب مقابلے کی قوت اور طاقت نہیں رہے گی تو پھر ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اسی غرض سے اس نے قیس بن سعد کے سلسلے سے مشروع کروا دیا کہ انہوں نے ان سے مصالحت کر لی ہے، اور تم لوگ خامخواہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، اور تمہارے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، خامخواہی تم اپنی جانیں دو گے، نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں تو مل بیٹھ کے حکومت کر لیں گے، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ تم خامخواہی مارے جاؤ گے، دبائے جاؤ گے، پیسے جاؤ گے، زندانوں میں جاؤ گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لشکر نے بغیر کچھ معلوم کیے، اسی کو کہتے ہیں کہ خود جوش کے ساتھ ساتھ ہوش ہونا چاہیے، اور ہوش نہیں دکھائے، جوش دکھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لشکر آپس ہی میں دست گریبان ہو گیا، اور امام حسن کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، اور امام حسن جو خود مدائن کی طرف آ رہے تھے، خود امام حسن کے لشکر نے امام حسن کو گھیراؤ کر لیا، خود امام حسن کو گھیر لیا، خود امام حسن کے لشکر نے، جبکہ امام حسن سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور پیغام دیتے رہے، یہ تم کو بہتایا جا رہا ہے، کوئی مصالحت نہیں ہوئی ہے، کوئی قرارداد نہیں ہوئی ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور تم ان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ لیکن جو لشکر کی طرف سے تیر چلائے گئے، ان تیروں میں سے ایک تیر امام حسن کے پیر میں لگا۔ امام جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے تو انہی لشکر والوں نے امام کو نماز نہیں پڑھنے دی، اور امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، اور الیاذ باللہ خاتم ولہن، امام کے لیے کہا کہ آپ مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں، آپ کی وجہ سے مومنین ذلیل ہوئے، الیاذ باللہ۔ جو ایمان کی عزت ہو، جو مومن کی عزت ہو، اس کے لیے ایسے جملے خود انہی کے لشکر کی طرف سے امام کے سامنے اور امام کے لیے کہے گئے۔ اس موقع پر جو حالات تھے، ان حالات کو دیکھ کے جناب سعید جناب مختار کے چچا تھے، امام حسن کو اپنے بیت الشرف میں انہوں نے جگہ دی، اور امام حسن کئی دن تک جناب سعید کے بیت الشرف میں رہے، یہاں تک کہ وہ زخم مندمل ہوا۔ حاکم شام کی طرف سے انہی حالات سے فائدہ اٹھا کے، انہی حالات کو دیکھ کے ایک طرف اس نے یہ کیا کہ پروپیگنڈا کرا دیا، دوسری طرف جو بڑی بڑی حکومتوں کا انداز ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو خریدنا، ان کا سودا کرنا، دوسری طرف حاکم شام نے یہ سودے بھی کیے، اور اس کے نتیجے میں امام حسن کے لشکر کے سردار کو ان کو بھی خریدا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب سرداری ہی نہیں رہا تو لشکر کہاں جائے گا اور کس کے کہنے پہ عمل کرے گا؟
جب ان حالات کو دیکھا، ان حالات کو دیکھ کر حاکم شام نے انہی حالات سے فائدہ اٹھا کر ایک پلین پیپر پورا کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیجا کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس وجہ سے ہم یہ کاغذ آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں، آپ جو شرطیں اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ امام حسن نے 10 شرطیں اس کاغذ کے اوپر تحریر کی، دستخط کیے، مہر لگائی۔ امام نے صلح کیوں قبول کی، جنگ کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب ایسے حالات آ گئے تھے تو ایسے حالات میں امام حسن نے جنگ کیوں قبول کی، صلح کیوں قبول کی، جنگ کیوں قبول نہیں کی، جنگ کیوں نہیں کی؟ عزیزو یاد رکھو، امام کبھی بھی اپنی جان دینے سے یا قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، لیکن کب؟ جب اس قربانی کا کوئی فائدہ ہو تب۔ اگر اس جان دینے کا کوئی فائدہ ہو تب کہ ہاں اگر اس قربانی سے وہ نتیجہ نکلتا کہ جو کربلا میں امام حسین کی قربانی سے نکلا تو یقیناً اگرچہ اصحاب میں پھوٹ پڑ چکی تھی، لشکر ٹوٹ چکا تھا، بہت تھوڑی سی تعداد امام حسن کے اصحاب کی امام حسن کے گرد تھی، پھر بھی امام حسن جنگ کرتے، لیکن امام حسن جانتے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ کا فائدہ نہیں ہوگا، نتیجے میں جو تھوڑے سے اصحاب ہیں یہ بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر امام کی جان جاتی ہے تو وہ بھی چلی جائے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں جب امامت ہی نہیں رہے گی، ہدایت کا انتظام ہی نہیں رہے گا، تو پورے طریقے سے شیطان غالب آ جائے گا۔ لہذا امام نے ان حالات کے تحت کاغذ کے اوپر شرطوں کو تحریر کیا اور ان شرطوں کو تحریر کرنے کے بعد حاکم شام کے پاس بھیج دیا۔ حاکم شام نے ان شرطوں کو دیکھا اور مدائن میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور صرف اتنا کہا کہ ہم دونوں کوفے چلتے ہیں، اور کوفے چلنے کے بعد مسجد کوفہ میں یہ جو شرطیں ہیں ان کو پڑھ کر سنا دیا جائے گا کہ دیکھو ان شرطوں کے اوپر مصالحت ہو گئی ہے، ان شرطوں کے اوپر ہمارے درمیان میں مصالحت ہو گئی ہے۔ چنانچہ ادھر سے حاکم شام اور ادھر سے امام حسن بھی کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوفے میں اعلان ہو، حاکم شام نے اپنے کارندوں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیکھو جس وقت میں منبر پر جاؤں تو تم مسجد میں خوف کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کے حاکموں کا طریقہ ہوتا ہے، حکومت اور سطح کو اپنانے کے، سطح کو باقی رکھنے کے لیے کہ یہ سطح، یہ حکومت، یہ تخت ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ کیسے نہیں جائے؟ لوگ بالکل ڈر جائیں کہ نہیں اگر ذرا بھی کچھ ہم نے کیا تو ہمارا سب قلم کر دیا جائے گا، ہم جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ لوگوں کے اندر خوف کا ماحول ہو، ایک دہشت کا ماحول ہو، بھے کا ماحول ہو، تاکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ اس طریقے کا ماحول مسجد کوفہ اور اس کے اطراف میں کھڑا کیا گیا۔ مسجد پوری بھری ہوئی تھی، لیکن حالت یہ تھی کہ ہر 10 آدمیوں کے درمیان میں حاکم شام کا ایک سپاہی تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہر 10 لوگوں کے درمیان میں ایک سپاہی حاکم شام کا تلوار لیے کھڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں کون سوال کرے گا، کون پوچھے گا، کون کھڑا ہوگا، کون اعتراض کرے گا؟ وہی ہوا جس وقت حاکم شام منبر کے اوپر گیا اور منبر پر جانے کے بعد اس نے مختصر سا خطبہ پڑھنے کے بعد یہ پیپر لوگوں کو دکھایا جس کے اوپر امام حسن نے صلح کی شرطیں لکھی تھیں۔ اس پیپر کو دکھا کے اس نے بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔
یہ شرط ہے، 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 لیکن ان شرطوں میں سے میں کسی بھی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ وہاں مدائن نے کیا کہا تھا کہ میں کاغذ بھیج رہا ہوں، آپ جو شرطیں لکھنا چاہیں لکھ دیں۔ یہاں کیا کہا کہ ان شرطوں میں سے ہم کسی شرط کے پابند نہیں، اور یہ کہہ کے اس نے اس صلح نامے کو پھاڑ دیا، اس صلح نامے کو پھاڑ دیا۔ اب جو ماحول تھا کوفے کی مسجد میں اور کوفے میں، ان حالات میں اس کو کھلا میدان مل گیا، اور جو حکومت ابھی شام کی سرحد تک محدود تھی وہ عراق تک آ گئی، وہ حکومت اب عراق تک آ گئی، اور کوفے سے ان حالات کا سامنا کر کے اور اپنے حق میں اس نے ان حالات کو کر کے پھر اپنے منمانی گورنر معین کرنا شروع کر دیے پورے عرب میں اور پوری مملکت اسلامیہ میں، جس کے نتیجے میں امیر المؤمنین کے جو خاص شیعہ تھے ان کو چن چن کر مارا جانے لگا، ان کا شبخون کیا جانے لگی، ان کو زندانوں میں ڈالا جانے لگا۔ اس درمیان امام حسن نے جب یہ حالات دیکھے تو امام حسن نے اپنے پورے قبیلے اور خاندان کو ساتھ لیا اور کوفے سے آپ پھر اپنے وطن مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینے میں امام قیام پذیر ہوئے، ادھر حاکم شام کو کھلا میدان مل گیا اور پوری مملکت اسلامیہ پہ اختیار۔ حاکم شام کے دو چہرے تھے، ایک تھا دربار کے اندر والا چہرہ اور ایک تھا دربار کے باہر والا چہرہ۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر امام حسین نے یزید کے بیٹھنے کے بعد قیام کیا تو خود امام حسن اور امام حسین دونوں نے معاویہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد قیام کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں امت کو جگایا؟ وہ امر بالمعروف کا فریضہ کہ جو امام نے یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد انجام دیا، یہ فریضہ آپ نے حاکم شام کے تخت پر بیٹھنے یا پوری مملکت اسلامیہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد کیوں انجام نہیں دیا؟ عزیزوں، ذرا ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ حاکم شام کے دو چہرے تھے۔ امام بہت باریکی سے ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دربار کے اندر کے بھی حالات امام جانتے تھے، دربار کے باہر کے بھی حالات امام جانتے تھے۔ ایک ہوتا ہے دینی چہرہ جس کو کہتے ہیں مقدس مآب، اور ایک ہوتا ہے بے دینی والا چہرہ۔ یہ جو دربار کے اندر والا چہرہ تھا، اس کا یہ بے دینی والا چہرہ تھا، یہ دنیا داری والا چہرہ تھا، یہ عیش و عشرت والا چہرہ تھا۔ یہ جو دربار کے باہر والا چہرہ تھا، اس کے اوپر اس نے دین کو آگے رکھا تھا۔ مسجدیں بناؤ، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرواؤ، رمضان المبارک میں تراویح کے پروگرام کرواؤ، لوگوں کو لگے کہ کچھ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جب وہ خطبے دیے جا رہے ہیں، جمعے میں لوگ جا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ہر طرف اسلامی اسلام ہے، ہر طرف قرآنی قرآن ہے، لیکن جو روح ہے قرآن ہے، جو روح دین ہے، وہ اندر اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین نے اگرچہ اس زمانے میں جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی حاکم شام کی طرف سے،
امام حسن خط لکھتے تھے یا باقاعدہ خطبہ دیتے تھے، اور اس خطبے کے ذریعے سے اور اس خط کے ذریعے سے حاکم شام کو آگاہ کرتے تھے۔ حاکم شام نے اپنے کچھ مشاوروں کے کہنے پر، جس میں ولید بن مغیرہ، امریاس اور اسی قسم کے کچھ اور نام ملتے ہیں، جو چاپلوسی اور مکاری میں خود اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور جن چاپلوسوں اور مکاروں نے اس مکار کو ان تمام چیزوں کے اوپر آگاہ کیا تھا، انہی لوگوں نے مشورہ دیا کہ حسن ابن علی کو بلاؤ اور ان سے مناظرہ کرو، ان سے بات کرو، اور جب دربار میں آئے تو علیہ باللہ ان کو ذلیل کرو۔ احتجاج تبرسی، جنہوں نے قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی خدمتیں ہیں ان کی، اسی احتجاج تبرسی نام کی کتاب میں، جس میں ائمہ علیہ السلام کے احتجاج، ائمہ علیہ السلام کی گفتگو ہے، ائمہ علیہ السلام کے مناظرے ہیں، اسی میں اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، دل تو چاہتا رہا کہ میں کتاب لے کے آتا اور پورا واقعہ آپ کو سناتا، لیکن اسی ایک روایت میں پوری مجلس تمام ہو جاتی ہے، اس لیے اس واقعے کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ امام حسن تشریف لے گئے، اور امام حسن جس وقت تشریف لے گئے ہیں تو یہ جس ارادے سے جنہوں نے امام حسن کو بلایا تھا، یہ کام امام حسن کے بعد بھی اموی اور عباسی خلفاء نے کیا ہے، لیکن جب یہ کام کیا ہے تب خود ہی ذلیل ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد رسوا ہوئے ہیں، خود ہی ذلیل ہوئے ہیں۔ یہاں کے اوپر بھی وہی ہوا، حاکم شام نے منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، میں اس گھرانے کو پہچانتا ہوں، میں ان کی فرد کو جانتا ہوں، لہذا ان سے گفتگو آسان نہیں ہے، لیکن یہ جو گرد و نواح کے افراد تھے، بلائیے، ہم لوگ سب ہیں نا، اور اس نے بلا لیا۔ امام حسن تشریف لے گئے۔ اب جو امام حسن سے گفتگو ہوئی ہے، امام حسن نے نسلوں کو اور شجروں کو اس دربار میں کھول کے رکھ دیا، نسلوں کو اور شجروں کو اسی گفتگو کے درمیان میں کھول کے رکھ دیا، اور ایک موقع کو باقاعدہ حاکم شام کو گنایا ہے کہ کب میرے نانا نے تیرے دادا کے اوپر لعنت کی ہے، تمام دشمنوں پر کب میرے نانا نے تیرے دادا کے اوپر لعنت کی ہے، کب میرے نانا نے تیرے باپ پہ لعنت کی ہے، کب میرے نانا نے تجھ پہ لعنت کی ہے۔ ایک موقع، کیا فلاں موقع تمہیں یاد نہیں ہے جب میرے نانا نے اس موقع کے اوپر یہ فرمایا تھا، جب تم بدر میں آئے تھے، جب فلاں موقع کے اوپر فلاں جنگ کے موقع کے اوپر فلاں کو بھیجا تھا اور فلاں نے یہ کہا تھا، تو اس موقع پر میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ ایک موقع کو تفصیل کے ساتھ باقاعدہ سلسلے وار
امام حسن نے گنایا اور بتایا ہے، اور جس وقت یہ امر عاص درمیان میں بولا تو امام نے کہا تو خاموشی رہ، تو خاموشی رہ، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کے بعد 4 دعوے دار تھے، تو خاموش ہی رہ، تیرے دنیا میں امام حسن کے جملے ہیں اسی مناظرے میں، اسی احتجاج میں کہ تو خاموش ہی رہ، تیرے دنیا میں آنے کے بعد۔ امام حسن نے چاروں کے نام لیے، کیا انہوں نے تیرے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا بیٹا؟ کیا اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا بیٹا؟ کیا اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا بیٹا؟ کیا اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا؟ اور ایک ان چاروں میں غالب آ گیا، اور ایک ان چاروں میں غالب آ گیا۔ جس وقت امام حسن سے یہ مناظرہ ہوا، اس مناظرے کے ختم ہونے کے بعد حاکم شام اپنے درباریوں کی طرف مڑا، کہا یہی چاہ رہے تھے تم لوگ؟ میں نے کہا تھا کہ ان کو دعوت نہ دو، ان کو نہ بلاؤ، ان سے گفتگو نہ کرو، ان کو نہ چھیڑو، ورنہ بولیں گے تو یہاں کی زبان میں کنڈلی نکال کے رد دیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسن مدینے میں، حاکم شام خود شام میں، یہ جو حالات تھے امام حسن کے سامنے، جو حاکم شام کا یہ باہر والا دینی چہرہ تھا، اس دینی چہرے کی بنیاد پر امام حسن نے بارہا چاہا کہ امت کو بیدار کریں، امت کو قیام کے لیے آمادہ کریں، لیکن جب ایسی گفتگو ہوئی تو امت ہی میں سے اگر ہم قیام کریں تو کس لیے کریں، اگر ہم جنگ کریں تو کس لیے کریں؟ ماشاءاللہ سے نمازیں تو ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ رمضان مبارک کو جب کی رونق ہے، ماشاءاللہ ساری عید بقرعید کے جس شان سے منائی جا رہی ہے، پھر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے کہ جو تم نماز جو پڑھ رہے ہو، روح ہے نماز تم سے چھینی جا رہی ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو، روح ہے قرآن، جان ہے قرآن تم سے لی جا رہی ہے، تم کو خالی ظاہر دکھا دیا گیا ہے، تم کو باطن کی خبر نہیں ہے کہ کس طریقے سے تم کو اندر اندر تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کہ جب یہ ساری عبادتیں کھوکھلی ہو جائیں گی تو کہاں کا ایمان اور کہاں کا عقیدہ، یہ تو خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم شام نے جودہ بنت اشعث خود امیر المومنین کی شہادت میں شریک، جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی ان میں سے ایک نام اشعث کا بھی ہے، امیر المومنین کی شہادت کی، اس کی بیٹی ہے جودہ، یہ امام حسن کے گھر میں حاکم شام نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اس سے رابطہ کیا، اس جودہ کو امام حسن کے خلاف یا امام حسن کو زہر دلوانے کے اوپر یا دینے کے اوپر اس کو تیار کیا۔ جودہ اس کام کے لیے تیار ہوئی اور اس نے امام حسن کو زہر دیا، جس زہر کے نتیجے میں امام حسن کی سن 50 ہجری میں شہادت واقع ہو گئی۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب جب مدینے میں امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو یہ جو امامت کی ذمہ داری تھی یہ امام حسین کے اوپر آئی۔ جب تک ایک
امام موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں اگرچہ دوسرے امام موجود ہوں لیکن وہ اسی امام کا اتباع اور پیروی کرتے ہیں کہ جس کی امامت کا دور چل رہا ہوتا ہے۔ جب تک امیر المومنین حیات تھے، امام حسن اور امام حسین اگرچہ دونوں امام ہیں لیکن ہمیشہ اپنے بابا کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، ان کی اطاعت کی۔ جب تک امیر المومنین کے بعد امام حسن حیات رہے تو امام حسن کی حیات تک امام حسین نے امام حسن کا اتباع کیا، ان کی پیروی کو کسی بھی مسئلے میں سبقت نہیں کی، کسی بھی مسئلے میں امام حسن کے اوپر سبقت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہی کا اتباع اور انہی کی پیروی کرتے رہے۔ اب جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو امام حسن کی شہادت کے بعد یہ امامت کی ذمہ داری امام حسین کے کندھوں کے اوپر آئی۔ امام حسین سن 50 ہجری 28 رمضان 28 صفر سن 50 ہجری امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 10 سال سن 60 ہجری تک ہوتے ہیں، یہ 10 سال امام حسین مدینے میں ہیں۔ ان 10 سالوں میں بھی امام حسین نے قیام نہیں کیا، ہاں اپنے بھائی امام حسن کے طریقے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے، خطوں کے ذریعے سے حاکم شام کو آگاہ کرتے رہے۔ دیکھو یہ حرام ہے جو حلال کر دیا تم نے، یہ حلال تھا جو تم نے حرام کر دیا اس کو، یہ ایک نئی بدعت تم نے ایجاد کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی امام حسین کو موقع ملتا تھا تو امام حسین پوری امت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے ان قبیلوں کے سرداروں کو جمع کرتے اور ان کے درمیان ایک گفتگو کرتے یا خطبہ دیتے۔ یہ طریقہ خود امام حسین کا حج کے موقع پر بھی تھا۔ امام حسین جنہوں نے 27 حج پاپیادہ کیے پیدل، امام حسین جب بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے امام حسن کی شہادت کے بعد، کیونکہ حج کے موقع پر مینا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سارے مسلمان ایک مرکز اور ایک جگہ پر ہوتے اور وہاں پر کچھ موقع مل جاتا۔ موقع اس لحاظ سے کہ اگرچہ مکے میں بھی مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں لیکن کوئی عرفات کے لیے نکل رہا ہے تو کوئی مینا کے لیے نکل رہا ہے، کوئی آج آیا ہے تو کوئی کل آئے گا، حج ختم ہوا تو کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جائے گا، کوئی بھی طواف میں لگا ہوا ہے کوئی صحیح میں لگا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں آدھا دن صرف ہوتا ہے اور وہ آدھا دن عبادت کے لیے ہوتا ہے اور راز و نیاز اور مناجات کے لیے ہوتا ہے، اس میں موقع نہیں رہتا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کو ایسا پیغام پہنچایا جائے۔ مینا میں کیونکہ 3 دن قیام رہتا ہے، ان 3 دنوں میں رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، حلق کرنے کے بعد باقی یہاں پر ہوتی فرصت، اس فرصت سے امام نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے بہرحال اس فرصت سے فائدہ اٹھا کے امام جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے اور قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے ان کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے اپنے خیمے میں۔ تقریباً 270 یا 370 سردار، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک ایک قبیلے میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار افراد ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک قبیلے میں 5000 بھی افراد رکھ لو تو یہ جو 250-300 سردار آئے ہیں
یہ کتنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کم سے کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں لوگ. ان کے ذریعے سے یہ پیغام ان کی بستیوں تک، ان کے قبیلوں تک، ان کے خاندانوں تک جائے گا. امام اس مینا میں خطبے میں جو اس وقت کے حالات تھے ان حالات سے آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے لوگ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. اور کیوں تم قیام نہیں کرتے؟ کیوں تمہاری فکریں سوئی ہوئی ہیں؟ کیوں تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں؟ بالخصوص واقعہ کربلا سے پہلے والا جو خطبہ ہے، یعنی سن 60 ہجری سے پہلے والا خطبہ. سن 60 ہجری میں امام نے مدینہ چھوڑا، مدینے سے مکے آئے تھے، اور عین حج کے موقع پہ آپ کوفے کی طرف چلے گئے تھے، کربلا کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ جو 60 ہجری سے پہلے والا سال تھا، اس سال جو امام نے خطبہ دیا وہ یادگاری خطبہ، جو پورا خطبہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو امام نے مینا کے میدان میں خطبہ دیا تھا اور کس طریقے سے لوگوں کو جگایا ہے اور بیدار کیا ہے، اور جو حالات ہیں ان سے مقابلے کے لیے ان کو دعوت دی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ لوگ باطل کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اور ظاہر کو دیکھ کر کسی کے اندر مخالفت کی یا قیام کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. حاکم شام نے اسی دور ایک کام اور کیا، 50 امام حسن کی شہادت سے لے کے اور امام حسین کے قیام تک کے درمیان میں اس نے ایک کام اور کیا. یہ جو شرطیں لکھی تھی امام حسن نے، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو بھی نامنیٹ نہیں کرے گا. حاکم شام کے بعد اس کے خاندان کا یا اس کی اولاد میں سے کوئی حاکم نہیں ہوگا، اور یہ حکومت آل محمد کا حق ہوگی جسے حاکم شام نے قبول کیا تھا، جسے حاکم شام نے قبول کیا تھا. لیکن مسجد کوفہ میں آنے کے بعد جب اس نے اس صلح نامے کو پھاڑا ہے اور ان شرطوں کو قبول کرنے سے انکار کیا اور مکر گیا، اسی کے بعد اس نے امام حسن کی جب شہادت ہوئی تو امام حسن کی شہادت کے بعد دھیرے دھیرے اپنے خاندان اور اپنی اولاد کے لیے اس نے زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیا، اور قبیلوں اور خاندانوں اور بستیوں اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج کے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے لگا. جس وقت حاکم شام کا انتقال ہوا ہے، اس کے دنیا سے جانے کے وقت تقریباً پورا عرب، صرف عربی نہیں، پوری مملکت اسلامی، کیونکہ ابھی تک اس کی حکومت محدود نہیں تھی، یہاں بلوچستان کی سرحد تک اس کی حکومت تھی، سندھ کی سرحد تک اس کی حکومت تھی، ادھر افریقہ تک، ادھر ترکی یعنی آج کے یورپ تک، یہ سب پورا علاقہ تھا اس کی حکومت کا. اور اس نے پوری مملکت اسلامیہ سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی. اور تقریباً جس وقت حاکم شام کا انتقال ہوا ہے تو پوری مملکت اسلامیہ یزید کی بیعت کر چکی تھی، یزید کی بیعت کر چکی تھی. حاکم شام نے اپنی حیات میں 2 یا 3 لوگوں سے بیعت نہیں لی تھی. ایک امام حسین تھے، ایک عبداللہ ابن عمر تھے، تیسرے غالباً عبداللہ ابن زبیر تھے،
ان تینوں سے اپنے دور حیات میں بیعت نہیں لی تھی. یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ ہے وہ اتنا کوئی سخت نہیں ہے، جہاں تک باقی اور دوسرے مسائل ہیں وہ بھی اتنا اہم نہیں ہے، لیکن مسئلہ سب سے سخت حسین ابن علی کی بیعت کا ہے، اور ان کی بیعت کے بغیر ہم اسلام کے نام پر حکومت نہیں کر پائیں گے. اسلام کے ٹائٹل، اسلام کے لیبل کے ساتھ حکومت نہیں کر پائیں گے. اگر اس اسلام کے ٹائٹل اور لیبل کے ساتھ حکومت کرنا ہے تو اس کے لیے حسین ابن علی کی بیعت ضروری ہے. یہ بات خود یزید بھی جانتا تھا اور سمجھتا تھا. اسی غرض سے اس نے سب سے پہلے خود امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا، اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں سر، تاکہ مملکت اسلامیہ میں ایک میسج جائے کہ جب حسین ابن علی جیسی شخصیت محفوظ نہیں ہے اور وہ بیعت نہیں کرتی ہے تو سر قلم کر دیا جاتا ہے، تو ہماری تمہاری کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے حکومتوں کا انداز کہ جو با اثر لوگ ہوں، جو با اثر شخصیتیں ہوں، پہلے ان کے اوپر اٹیک کیا جائے، ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے، ان کو دبایا جائے، تاکہ باقی جتنے بھی ایریے، علاقے اور اس جگہ کے افراد خود بخود ہمارے قبضے اور اختیار میں آ جائیں اور کسی کی بھی اعتراض کی ہمت نہ پڑے. اب جب یہ خط ولید کے پاس بھیجا، ولید کون؟ گورنر معاویہ کا بنایا ہوا مدینے میں. جس وقت ولید کے پاس یہ خط آیا، ولید نے خط پڑھا تو ہوش اس کے اڑ گئے، اس لیے کہ ولید مدینے میں جو امام حسین کا مقام تھا، جو ان کی عزت تھی، جو ان کا احترام تھا، اس سے واقف تھا، اور یہ دونوں کام اس کے لیے بہت مشکل تھے. بیعت لینا اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں سر قلم کرنا. لہذا اس نے امام کو دربار میں طلب کیا. امام نے جانے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ حاکم شام مر گیا، بتا دیا تھا امام نے کہ لگتا یہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. امام نے جس وقت دربار کی طرف جا رہے تھے تو باقاعدہ امام کے جملے تاریخ موجود ہیں. امام نے حاکم شام کی انتقال کی خبر دے دی تھی کہ حاکم شام کا انتقال ہو چکا. اب جب امام چلنے لگے تو امام کے ساتھ ہاشمی جوان، کیونکہ ابھی تک ان 10-20 سالوں میں ولید کا کسی بھی گورنر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ امام کو دربار میں طلب کرتا. یہ آج کیوں طلب کیا گیا؟ لہذا ہاشمی جوان بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے. اب جو دربار میں پہنچے تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، ہم اخلاق محمدی اور اخلاق علوی کے وارث ہیں، لہذا ولید نے صرف مجھے طلب کیا، لہذا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اکیلا جاؤں اور تم دروازے کے باہر رہو. ہاں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم یقیناً دربار میں چلے آنا. یہ ہاشمی جوان وہی دروازے کے اوپر تھے. امام دربار میں تشریف لے گئے. دربار میں تشریف لے گئے تو اس نے خط امام کی خدمت میں پیش کیا جو شام سے یزید کی طرف سے بھیجا گیا تھا. امام نے خط پڑھا. اس خط میں حاکم شام کے انتقال کی خبر تھی. پھر جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں اور اس خط میں بیعت کا مطالبہ تھا.
واقعے سے لگتا یہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ خط میں قتل کا تذکرہ نہیں تھا، اور غالباً یہ زبانی میسج تھا ولید کو، کیونکہ خط اس نے امام کو دیا پڑھنے کے لیے. امام نے خط کو پڑھا، اس میں انتقال کی خبر اور بیعت کا تذکرہ ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا اور حسین ابن علی سے میری بیعت لے لو. کیونکہ اگر اس میں سر قلم کرنے کا تذکرہ ہوتا تو امام کی طرف سے کوئی نہ کوئی جملہ اس قسم کا ضرور تاریخ میں ہوتا کہ جو خط کے پڑھنے کے بعد امام کی زبان پر آتا. لہذا امام نے خط کو پڑھنے کے بعد جو تاریخ میں جملے ہیں، امام نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں تک بیعت کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ہماری جو بھی رائے ہوگی وہ کل لوگوں کے درمیان میں ہم مسجد میں نماز کے بعد بیان کر دیں گے. مسجد میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے کہ یہ میری رائے ہے. یزید کی بیعت کرنا ہے نہیں کرنا، جو کچھ بھی ہے وہ کل اعلان ہوگا. یہ کہہ کے امام چلنے لگے. عمرو عاص جو ولید کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، مروان جو یزید کے پہلو میں ولید کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس مروان نے ولید کے کان میں کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے دربار سے، پھر دربار سے جانے کے بعد تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے اور تم ان پہ قبضہ نہیں کر سکو گے. لہذا موقع غنیمت ہے. مقصد کیا تھا؟ ان سر قلم کر دو. بس جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے اور امام نے یہ جملے سنے، امام جو جا رہے تھے تو واپس آ گئے. واپس آ کے امام نے مروان کے گریبان کو پکڑا. تاریخ میں ایسے بہت کم واقعات ملے کہ کسی امام نے کسی کے گریبان کو پکڑا ہو. نہیں ملے گا آپ کو. بہت کم واقعات ملے گا کہ امام نے کسی کے گریبان کو پکڑا ہو. یہ وہ موقع تھا اور تاریخ میں ہے کہ امام نے گریبان کو پکڑا. گریبان کو پکڑ کے اس کو زمین پر پٹکا، زمین پر پٹک کے اپنے زانو کو اس کے سینے پہ رکھا اور زانو کو اس کے سینے پہ رکھ کے تاریخی جملہ کہا، یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے. یہ اشارہ تھا فاحشہ عورت کی طرف کہ تو فاحشہ عورت کا بیٹا اور تیری اتنی ہمت. جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی، بس ایک مرتبہ ہاشمی جوان دربار میں آئے. جناب عباس آگے آگے تلوار کھینچے ہوئے اور امام کے حکم کے انتظار میں ہے کہ امام نے فوراً قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا. بھیا عباس، پہل اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے، چلو میں دربار سے. اور امام ایک اور جملہ کہہ کے دربار سے نکل گئے کہ مثلی جو فیصلہ کل مسجد میں سنانا تھا وہ بھی سنا دیا، جو اعلان کل مسجد میں کرنا تھا وہ میں کر کے جا رہا ہوں ابھی اسی وقت. مثلی لا یبایع الاسلام، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے امام نکلے. میں نے 28 رجب کی مناسبت سے جو مجلسیں تھی ان میں بھی آگے پیچھے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عموماً پڑھا یہ جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ رات کو گفتگو ہوئی اور صبح کو نکل گئے امام اور رات ہی کو نکل گئے، یا مثلاً دن کو گفتگو ہوئی اور رات کو امام نے مدینہ چھوڑ دیا.
لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گفتگو 1 یا 2 دن پہلے کی ہے، جو ولید کے دربار کی ہے۔ یہ گفتگو 1-2 دن 28 رجب کے بجائے یا تو یہ 26 رجب کی یا 25 رجب کی ہے۔ کیوں کی؟ ایک اور روایت اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ دوسرے دن یہ آج کی رات کا واقعہ ہو گیا، امام نے کہا کہ کل میں اعلان کروں گا، وہ اعلان آپ نے سنا دیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن ابھی امام مدینے ہی میں ہے، اس کا مطلب اسی رات کو امام کی ہجرت نہیں، امام مدینے ہی میں ہے۔ امام ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، سامنے سے یہی خبیث اور لعین مروان چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جس کے یہاں دین نہیں ہوتا اس کے یہاں غیرت نہیں ہوتی ہے، جس کے یہاں ایمان نہیں ہوتا اس کے یہاں شرم نہیں ہوتی ہے۔ آپ بے غیرتی اور بے شرمی دیکھتے اس خبیث کی۔ اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، رک گئے۔ رکنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت، اللہ اکبر، جو سردار جوانان جنت ہے، جو سردار جوانان جنت اس سے کہہ رہا ہے، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، لہذا آپ یزید کی بیعت کر لو۔ جیسے امام نے سنا ایک دوسرا جملہ، اور امام نے یہ جو جملہ کہا ہے تو سمجھے کہ اس چیپٹر کو بالکل کلوز کر دیا، بند ہی کر دیا کہ اب اس کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہ ہوگی۔ اور امام کا وہ جملہ کیا تھا؟ وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو کہ جس کا حاکم یزید ہو، دور سے میرا سلام، خدا حافظ۔ ایک صلوات بھیجنے محمد والے تشریف لائے۔ تو جو امام کے سامنے حالات تھے، ان حالات کے پیش نظر امام نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، اور امام مدینے سے مکے کے لیے نکل گئے 28 رجب۔ امام مدینے سے نکل کے مکے تشریف لائے، اور مکے میں آنے کے بعد جن حالات کا سامنا تھا اور مکے سے لے کے کربلا تک کیا گزری ہے اور کون کون سے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے کچھ خاص واقعات انشاءاللہ کل بھی آئیں گے۔ عزیزو، امام حسین جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے تو نکلتے وقت امام نے جناب محمد حنفیہ کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا تھا، اور خود ایک وصیت نامہ بھی آپ نے محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مدینے کے حالات سے ہم کو آگاہ کرتے رہنا۔ اور جناب محمد حنفیہ مسلسل امام حسین سے رابطے میں تھے، یہاں تک کہ امام حسین نے مکے کو چھوڑ دیا اور مکے سے کوفے کی طرف چلے۔ جس وقت جناب محمد حنفیہ کو پتہ چلا تو خود جناب محمد حنفیہ مدینے سے مکے امام کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ امام کوفے کے لیے روانہ ہوئے، وہاں راستے میں مہر کا رسالہ ملا، اور پھر امام کربلا تشریف لائے۔ اب جب بات آ ہی گئی ہے تو عرض کر دوں جناب محمد حنفیہ کے سلسلے سے، کہتے ہیں کہ جب عاشور کے دن امام حسین کی شہادت واقع ہوئی اور فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات اور واقعات ہیں، ان حالات اور واقعات کی بنیاد پر مدینے میں کچھ ہستیوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے. مثلا جناب ام سلمہ کا خاک دیکھنا، اس خاک کا خون میں بدل جانا کہ جو امام حسین دے کر گئے تھے. جس وقت یہ قافلہ واپس مدینے آیا ہے، بس دو جملے مسائل کو سن لیجیے اور بس تمام مجلس. جس وقت یہ قافلہ مدینے واپس آیا تو جس وقت جناب محمد حنفیہ کو خبر ملی ہے کہ قافلہ آ گیا، تو جناب محمد حنفیہ کے تاریخ میں لکھا ہے کہ چلے لیکن چلتے چلتے گر گئے. ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے سہارا دیا، اٹھایا، اور ابھی قافلے تک پہنچے نہیں تھے، خالی سیاہ پرچم اور کچھ خیمے لے کے تھے. ان پرچموں کو دیکھ کے اور ان خیموں کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوئے کہ چیخ ماری اور دست کھا گئے. چیخ ماری اور دست کھا گئے. کہتے ہیں کہ جو ساتھ میں افراد تھے وہ دوڑتے ہوئے جو خیمے سامنے تھے قریب تھے، ان میں سے ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں آیا. آقا، آپ کے چچا آپ کے استقبال کے لیے آ رہے تھے. راستے میں ان پرچموں کو دیکھ کے، ان خیموں کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، وہ غش کھا کے گر گئے. چوتھے امام اپنے چچا کی طرف چلے. روایت کے جملے ہیں عزیزوں کہ ایک مرتبہ قریب جانے کے بعد چوتھے امام نے جب اپنے چچا کو زمین پر بے ہوشی کے حالت میں دیکھا ہے تو چوتھے امام بیٹھ گئے، اپنے چچا کے سر کو سانوں پہ رکھا. اب جو آنسو بہانا شروع کیے تو چچا کی آنکھ کھلی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی چوتھے امام کے چہرے پہ نظر پڑی ہے کہ میرا بھتیجا کس عالم میں گیا تھا اور آج کس عالم میں واپس آیا ہے، کہتے پھر برداشت نہ کر سکے، پھر ایک مرتبہ غش آ گیا. غش سے افاقہ ہوا، کھڑے ہوئے چاہا کہ بدل گیر ہو جائے. امام نے منع کر دیا، چچا ایسا نہ کرنا، میرے رات خیریت تو ہے. کہ چچا آپ کو پتہ نہیں، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. ہمیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، آگے آگے منادی کی ندا، اور در بدر قیدی کی صورت میں ہمیں لے کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها. بارے الہ ہمارے عزت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. جو مومنی مریض ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.